امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا. ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا. ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے. ان ناکام لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں. مجھ سے پہلے والوں کو یہ مسئلہ کئی سال پہلے حل کر لینا چاہیے تھا. ایران سے متعلق اچھی خبر ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا. امریکی ٹی وی چینل ABC سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ڈیل مکمل طور پر انہی پر منحصر ہے. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار معاہدے کے وسیع اصولوں پر متفق ہو چکے. امریکہ سمجھتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے معاہدے کے خدوخال کی منظوری بھی دے دی ہے. کسی بھی چیز پر دستخط ہونے سے پہلے حتمی معاہدہ طے ہونا باقی ہے. دوسری جانب وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں ہے. ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہیں. ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسعود پزشکیان کے اس بیان پر مشتمل سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ بھی شیئر کر دی. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے ملاقات. کاظم غریب آبادی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام عمانی وزیر خارجہ کو پہنچایا. عمانی خبر ایجنسی کے مطابق عمان کو پاکستانی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی یقینی بنانے کی کوششوں سے آگاہ کیا. کاظم غریب آبادی اور عمانی وزیر خارجہ ملاقات کے بعد ایران اور عمان کے حکام کا اجلاس آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو بین الاقوامی قانون کے مطابق منظم کرنے پر بات چیت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا. پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں. خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں. آبنہ ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس نہیں لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں ہٹائے گا. جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے گا. امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایک امریکی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا. امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا. حال ہی میں تعینات امریکی فورسز خطے میں موجود رہیں گی اور حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی. مسودے میں اسرائیل حزب اللہ لڑائی بند کرنے کا بھی ذکر شامل ہوگا. اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہیں کہ ممکنہ ایران ڈیل میں جوہری خطرے کو ختم کرنا شامل ہوگا. اس مقصد کے لیے ایران کی جوہری افزودگی تنصیبات کو ختم اور افزودہ جوہری مواد کو ایران سے باہر منتقل کرنا ہوگا. صدر ٹرمپ نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر خطرات کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کا اعادہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان $7 ارب سے زائد کے معاہدوں MOUs پر دستخط. ہانگ زو میں چینی کاروباری شخصیات سے خطاب میں کہا کہ کراچی میں 6000 ایکڑ پر عالمی معیار کا خصوصی اقتصادی زون بنایا ہے جہاں سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات ملیں گی. پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. پاکستان کو قرضے نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. چین کے ساتھ 30% مفاہمت کی یادداشتیں معاہدوں میں بدل چکی ہیں. ان معاہدوں کی مالیت اربوں ڈالر ہے. وزیر اعظم نے چینی ای کامرس پلیٹ فارم علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا. علی بابا کے چیئرمین نے خوش آمدید کہا. پاکستان
پاکستان اور علی بابا کے درمیان طویل مدت کے تعاون کے معاہدے پر دستخط بھی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین نے مل کر روشن مستقبل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ معاہدے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، ہماری گورننس اور کاروبار میں مزید شفافیت آئے گی۔ وزیر اعظم نے ہانگزو میں مختلف چینی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر اور اسمارٹ موبلٹی سسٹمز پر تعاون بھری گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہانگزو سے بیجنگ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش پر پاکستان اور چین مکمل رابطے میں ہیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے چینی حکومت کے خدشات درست ہیں۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو سخت سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی آمد و رفت کے لیے خصوصی طور پر 2 ہیلی کاپٹرز خریدے جا رہے ہیں۔ بیجنگ میں دوسرے پاک چائنا پولیٹیکل پارٹیز فورم سے خطاب۔ فورم میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم پاکستان، جے یو آئی ایف اے، اے این پی، قومی وطن پارٹی، کاف لیگ، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک چین تعلقات کے معاملے پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر ہیں۔ مارکہ حق کے دوران چین کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ سی پیک 2.0 کے لیے 5 کوریڈورز بنا رہے ہیں۔ سی پیک 2.0 میں زراعت، آئی ٹی اور مائنز اینڈ منرلز پر خصوصی توجہ ہوگی۔ فورم سے وفاقی وزیر احسن اقبال، گورنر بلوچستان، اسپیکر پنجاب اسمبلی، چین کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف سی پی سی کے وزیر اور نائب وزیر نے بھی خطاب کیا۔ 8 عرب اور مسلم ممالک کی سمود فلوٹیلا ارکان سے اسرائیلی وزیر کے ناروا سلوک کی مذمت۔ پاکستان، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، اردن، مصر کا مشترکہ بیان۔ کہا اسرائیلی وزیر بن گوئر کا رویہ خوفناک، ذلت آمیز اور ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والوں سے اسرائیلی وزیر کا یہ رویہ انسانی وقار پر شرمناک حملہ ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل کی ذمہ داریوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند کی تصدیق۔ شہداء میں ایف سی کے 3 جوان جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ صدر نے کہا کہ دشمن عناصر پاکستان کے عالمی امن کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کو اس کی تمام اقسام سمیت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم پر قائم ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم غیر متزلزل ہے۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، خیبر پختونخوا اور سندھ کے گورنر، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزیر حنیف عباسی، خالد مقبول صدیقی، اویس لغاری، خالد مکسی، سینیٹر شہری رحمان، لشکری رئیس ہانی، ایمل ولی خان اور سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سمیت دیگر نے بھی کوئٹہ میں دہشت گردی کی شدید مذمت کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کا دہشت گردی کے خلاف آج عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کوئٹہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت۔ شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ آئی جی بلوچستان پولیس نے ابتدائی رپورٹس پیش کر دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہر مشکل گھڑی میں بلوچستان کا ساتھ دینے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کی کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بین الاقوامی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کوئٹہ میں ہوئی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی۔
جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ پاکستان میں ایران اور روس کے سفارت خانوں کی بھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ گھرانے عمل کے منصوبات ساز، سہولت کار اور حامی انسانیت دشمن ذہنیت رکھتے ہیں۔ روسی سفارت خانے نے کہا کہ امید ہے کہ حملے کے منصوبہ سازوں کی شناخت کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امریکہ کی بھی کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ بنوں میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 2 سرغنہ سمیت 16 خارجی ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ بنوں کے علاقے مریان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر گزشتہ روز آپریشن کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بنوں میں سیکیورٹی اداروں کی کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ شہید 2 پولیس اہلکاروں اور 2 شہریوں کو خراج عقیدت، کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 11 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے ملک کے کونے کونے سے دشمنوں کا خاتمہ کریں گے۔ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا۔ کہا بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے ہمارے خاندان کو بتائے بغیر محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات 14 مئی کو ہوئی تھی۔ ملاقات میں امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا کوئی فیملی ممبر موجود نہیں تھا۔ مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ترمیم زیر غور نہیں جس میں نوجوان نسل سے ووٹ کا حق چھینا جائے۔ فیصل آباد میں گفتگو میں کہا کہ بجٹ میں عوام کے لیے اچھا ریلیف پیکیج تیار ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پوری دنیا کو امن دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پوری دنیا امن کے لیے اس خطے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، 10 گنا بڑے دشمن کو سبق سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ پارٹی نے عرفان سلیم کو سینٹ ٹکٹ دیا۔ کس کے کہنے پر سجاد محمد نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے؟ کس نے پارٹی پالیسی کے خلاف سجاد کو کامیاب کرانے کی ذمہ داری لی؟ یہ کون سا ٹولہ ہے جو نہ پارٹی ڈسپلن مانتا ہے نہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی کے گاؤں اٹل شریف میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد مقامی امن کمیٹی کے ارکان تھے۔ حملہ آور امن کمیٹی کے ایک رکن کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا آغا خان پنجم پرنس شاہ رحیم الحسینی کا منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ۔ پرنس رحیم آغا خان کے دیدار کے لیے گلگت بلتستان اور چترال میں 6 مقامات پر دربار کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ پرنس رحیم آغا خان نے اسماعیلی برادری کے اجتماعات سے خطاب میں زور دیا کہ ہمارا ایمان دین کے بنیادی عقائد توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ماننے پر مبنی ہے۔
جیو نیوز کی گریٹ ڈیبیٹ وقفہ میں وفاقی اور صوبائی وزراء، ماہرین آبادی اور علماء نے بغیر منصوبہ بندی کے بڑھتی آبادی اور بچوں کی پیدائش کے درمیان مناسب وقفہ نہ ہونے کو خواتین اور بچوں کے لیے خطرناک ہونے کے ساتھ پاکستان کی بقا کے لیے پریشان کن قرار دیتے ہوئے فوری قومی پالیسی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیبیٹ میں آبادی کے دباؤ کو معیشت، صحت، تعلیم سمیت وسائل کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا گیا، جبکہ وفاقی اور صوبائی وزراء اور ماہرین نے NFC فارمولے میں انسانی ترقی اور آبادی کے استحکام کو شامل کرنے، مانع حمل اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے اور آبادی سے جڑی مراحت کے لیے پیش رفت پر اتفاق کیا۔ گجرانوالہ کے علاقے ٹبہ محمد نگر میں معمولی جھگڑے پر خاتون قتل، خاتون کے بھائی کی مدعیت میں دیور، سسر، ساس سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 3 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق خاتون کے 4 بچے ہیں، شوہر بیرون ملک ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح ہوا ہے، منصوبہ 25 سال پہلے بے نظیر بھٹو نے شروع کیا تھا۔ بلاول کی گفتگو سے ایسا لگا کہ کوئی پریشان حال رہنما بات کر رہا ہو۔ 18 سال کی نااہلی کو ایک شاہراہ کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پانی کے منصوبے K4 کا کیا ہوا؟ کراچی سرجانی ٹاؤن میں MQM پاکستان میں شمولیتی پروگرام سے خطاب۔ پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے کہا کہ حکومت کراچی کے عوام کی خدمت کرتی ہے تو MQM کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ PP حکومت نے 17 سالوں میں کراچی میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ MQM نے اپنے اقتدار کے ادوار میں کراچی کی کوئی قابل ذکر خدمت نہیں کی۔ MQM کے 3 میئرز رہے مگر کراچی کے عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا، سعودی عرب میں موسم گرم۔ عرب TV کے مطابق مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سایہ دار جگہوں اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی، بچے بھی بڑوں کے ساتھ پیش من پسند جانور خریدنے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ فیصل آباد میں کالے رنگ کے ہیوی ویٹ بیل توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت جوڑی کے مالک نے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ میاں والی کی مویشی منڈی میں بادشاہ دمبے کی دھوم، بیوپاری نے دمبے کی قیمت 2,30,000 روپے مقرر کر دی۔ اسلام آباد میں سلطان بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، قیمت 25 لاکھ روپے، وزن 27 من بتایا جا رہا ہے۔ خیرپور اور پڈیدن میں بھی لوگ پسند کا جانور خریدنے مویشی منڈی پہنچ گئے۔ ہانگ کانگ چین سے آنے والا 12.8 میٹر ڈرافٹ پر مشتمل بڑا جہاز گوادر پورٹ پر لنگر انداز۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا کہ گوادر پورٹ کی ڈیپ ڈرافٹ صلاحیت ایک بار پھر ثابت ہو گئی۔ گوادر پورٹ نے 53,000 میٹرک ٹن سے زائد کارگو جہاز ہینڈل کیا۔ بھاری کارگو جہاز کی کامیاب ہینڈلنگ سے گوادر کی صلاحیت واضح ہو گئی۔ گوادر پورٹ اب علاقائی ٹرانس شپمنٹ ہب کے طور پر ابھرنے لگا ہے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے میزبان ملک پہنچنے والی آسٹریلوی ٹیم کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا پریکٹس سیشن۔ کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس۔ ٹریننگ کے دوران آسٹریلوی ٹیم مینجمنٹ نے اسٹیڈیم کے میڈیا باکس اور کانفرنس روم کا دورہ بھی کیا، سہولیات کو سراہا۔ پاکستانی کرکٹرز نے آرام کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا 1 روزہ میچ ہفتہ 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔